یورپ کی لائف کیسی ہے؟ اکثر لوگ یورپ کی رنگین لائف گزارنے کے خواہشمند ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں یورپ کی جو لائف ہوتی ہے وہ بہت حیرت انگیز ہوتی ہے۔ اکثر سنی سنائی باتیں، اکثر فیملی کہانیاں یا کسی ناول میں پڑھی ہوئی چیزیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یورپ سے آنے والے 90% لوگوں کی زندگی کی کامیابی صرف یہی ہوتی ہے کہ پاکستان میں مکان بنا لیا، بہن بھائیوں کی شادی کر لی، بڑھاپے میں اپنی شادی کر لی، بس۔ نارملی وہ اپنے پہننے کے کپڑے بھی پاکستان سے منگوا کر پہنتے ہیں کیونکہ پاکستان سے سستے ملتے ہیں۔ والدین، بہن بھائی، بیوی بچے 2 سے 3 کنال کے بنگلے میں رہتے ہیں، لیکن یہ یورپ والے صاحب ایک روم میں 4 سے 5 لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ یہ یورپ میں ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی بہت زیادہ عیاشی صرف اور صرف کبھی سیلری ملنے پر پیزا یا کباب کھا لینا ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا زیادہ سے زیادہ انجوائمنٹ 31 دسمبر کی رات گوریوں کے ساتھ ناچنا ہوتا ہے، یا پھر پاکستان جا کر کاٹن کا سوٹ پہن کر 4 دن گھومنا ہوتا ہے، بس۔ ورنہ ادھر تو یہ ایک ٹراؤزر شرٹ کے ساتھ کتنے ہی سال نکال لیتے ہیں۔ یقین مانے جس شہر میں یہ رہائش پذیر ہوتے ہیں اس کو گھوم کر بھی انہوں نے کچھ نہیں دیکھا ہوتا وزٹر کے طور پر۔ صبح اٹھے، کام پر گئے، 10 سے 12 گھنٹے کام کیا، گھر آئے، پاکستان کال کی، شام کا کھانا کھایا اور سو گئے۔ اور چھٹی والے دن پہلے تو یہ بستر سے نہیں نکلتے، نکلے تو گھر کی صفائی کرنی ہوتی ہے، پاکستان فون کرنا ہوتا ہے، اور اس طرح ان کی چھٹی گزر جاتی ہے۔ اور پاکستان والے سوچتے ہیں یہ تو یورپ میں عیاشی کر رہے ہیں، حالانکہ مہینے میں ایک دفعہ سیلری آنی ہوتی ہے، لیکن پاکستان سے پیسوں کے لیے 10 فون آئے ہوتے ہیں گھر والوں کے علاوہ۔ باقی کبھی یہ کہیں نکل جائیں تو لوگوں کی سننے کو تو اتنی کہانی ہے کہ سر چکرا جاتا ہے۔ کسی کی بیوی کھا گئی، کسی کے سسرال لے گئے، کسی کے بھائیوں نے فراڈ کر دیا، یہاں تک کہ دنیا میں بے لوث سمجھا جانے والا رشتہ والدین تک کے بارے میں لوگ ایسی عجیب کہانیاں سناتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ پردیس میں، خصوصی طور پر یورپ میں رہنے والے عام آدمی کی کہانی لکھی جائے، لیکن یہ سوچ کر نہیں لکھ سکتا کہیں لوگوں کا مقدس رشتوں پر سے یقین ہی نہ اٹھ جائے۔ یہ کہانیاں پڑھ کر باقی لوگ ان 10% لوگوں کے بارے میں ہی لکھتے اور پڑھتے ہیں جو لوئر مڈل کلاس سے آئے اور کامیاب ہو گئے، لیکن ان 90% کے بارے میں نہ کوئی لکھنا چاہتا ہے، نہ کوئی پڑھنا چاہتا ہے، اور نہ ہی ان کے دکھ کو کوئی سننا چاہتا ہے۔ اور آخر میں یہی سننے کو ملتا ہے کہ ان کے بارے میں اچھا بھلا تھا، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور چل بسا جوانی میں، لیکن یہ تو کسی نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ کبھی اچھا بھلا تھا یا نہیں۔ ابھی تو میں شہر کے لوگوں کے غم میں لکھتا ہوں، میں اپنی ذات کے بارے میں بہت کم لکھتا ہوں، اور بس یہی حقیقت میں یورپ کی لائف ہے۔ پوسٹ شیئر کریں، اگر پوسٹ اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔